کر ہلائے گا. ماشاءاللہ. سطر عنوان نجات ماں نوشت نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. نقش الا اللہ، یہ نہیں بول رہے کہ نقش لا الہ الا اللہ. صرف حسین ابن علی کو علامہ اقبال دیکھتے ہیں ایک وحدہ لا شریک کا مبلغ بن کر. حسین وحدہ لا شریک کا مبلغ. اور ادھر علامہ کے علاوہ معین الدین چشتی کہتے ہیں حسین ساری باطل طاقتوں کا منکر. جب دونوں اللہ کے ولیوں اور فلسفیوں کو پڑھیں گے نا تو پھر کلمہ سمجھ میں آئے گا. ابھی تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو محمد الرسول اللہ کیا سمجھے. اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہو اور رک گئے ہو انہیں کیا پتا کہ علی ولی اللہ کی حلاوت کیا ہے. علی ولی اللہ کی طاقت کیا ہے یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ بھیڑ سے نکلنے کی عادت نہ ہو. یہ جو لوگ بھیڑ میں رہنے کے عادی ہیں نا عزیزوں، میں اپنے محترم مجمع سے ایک جملہ کہتا ہوں ضرور گزروں گا. علی والے مجمع میں گم نہیں ہوتے. علی والے خود کو ممتاز رکھتے ہیں. حسینیوں کا انداز یہ ہے کہ وہ خود کو ممتاز رکھتے ہیں. سارا شہر پہچانے کہ یہ علی ولی اللہ والا ہے. سارا علاقہ جانے کہ یہ حسینی ہے، ماتمدار ہے. ہزاروں لوگوں میں جو منفرد نظر آئے. اپنی شناخت کے ساتھ جینا، اپنی نشانیوں کے ساتھ رہنا یہ ہنرمندی ہے. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام اسی کا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو توڑا. کسی کی آنکھ پھوڑی تو کسی کی ناک کاٹی تو کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دیا. اور جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا تو یہ حال ہے تو کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں. تو انہوں نے بت توڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا مگر پتا تھا کہ کام کس کا ہے. ہنرمندی تو یہ ہے نا کہ کام بتائے کہ کس کا ہے. جسے ہمارے یہ ادیب حضرات کہتے ہیں اسلوب شناسی. اسلوب بتائے گا، اسلوب بتائے گا کہ یہ کس کا کام ہے. اسلوب شناسی ایک ہنر ہے، ایک محنت کے بعد ایک کیفیت بنتی ہے جسے اسلوب شناسی کہتے ہیں. سید رضی چاہتے تو نہج البلاغہ کا نام نہج الدین رکھ دیتے، چاہتے تو نہج الاسلام نام رکھ دیتے، چاہتے تو جو ہے وہ قرآن نام رکھ دیتے. لیکن سید رضی نے نہج البلاغہ رکھا ہے نام. جی اس لیے نہج البلاغہ نام رکھا ہے. اب کتنے ہی لوگ کہتے رہے ساری محنتیں اس پر کہ صاحب اس کی سند نہیں لکھی، اس کے راوی کہاں ہیں. راوی ہیں مگر سید رضی نے لکھے ہی نہیں. سید رضی نے اس لیے راویوں کے نام نہیں لکھے، ضرورت ہی نہیں سمجھی، اس لیے کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ علی کا ہے. ضرورت کیا ہے بتانے کی بھائی؟ کسی میں دم ہے تو ایسا لکھ کر لاؤ. جب دنیا 1400 سال بعد علی جیسا نہیں بول سکتی تو علی کے اللہ جیسا کلام کیسے لائے گا؟ قرآن کا جواب کون لائے گا؟ قرآن کا سب سے بڑا مدافع مولا علی کا کلام ہے. علی کا کلام آج بھی سینہ چوڑا کر کے قرآن کے سامنے کھڑا ہے، قرآن کی دفاع میں کھڑا ہے کہ تم قرآن کے خلاف جتنا بول سکتے ہو بولو، میرا ایک جملہ تمہیں ایسے بہائے گا کہ تمہارے آثار بھی نہیں ملیں گے. یہ اسلوب بتائے. تھک تو نہیں رہے؟ آپ مجھے اندازہ کر سکتے ہیں میں کتنی اجلت میں ہوں جی. کہ یہ جو انداز ہے نا یہ بتانا چاہیے، یہ بتائے کہ کس کا انداز ہے. جملہ دے رہا ہوں آپ کو، ہدیہ کرو. میرے پاس تو دینے کو یہی ہے، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں جی. جس کو علی مانتے تھے نا وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا. میرے مولا عمودی
تلوار چلائیں یا افقی؟ میرے مولا جب تلوار چلاتے تھے یا عمودی چلاتے تھے، یعنی اوپر سے نیچے، عمود کہتے ہیں پلر کو، یا عمودی یا افقی؟ عمودی چلائیں یا افقی، دونوں دھڑ برابر کے کٹ کے گرتے تھے۔ ہاں یقین جانیے، گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا، تولہ ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ علی جب مارتے تھے تو برابر کے کٹ کا گرتا تھا، جس کی ضربت میں عدالت ہو، اس کی حکومت میں کیسی عدالت ہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ انصافی ہوگی اگر میں آیت کا مکمل ترجمہ کیے بغیر چلا جاؤں۔ یہ جو اہل دقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ناصر زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا قبلہ تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے نظامت کے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور با اختیار ناظمین بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ گلا کریں گے نقی بھائی ایک بنیادی اور اساسی خدمت گزار قوم و ملت کے، تو یہ گلا کریں گے کہ صاحب یہ کمزوری تو یہی رہ گئی، لوگوں نے سبحان اللہ اور نعرہ تو لگا دیا، مگر ان کی بڑی بنیادی فنی تکنیکی کمزوری تھی، اور وہ یہ کہ یہ تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر کے گئے۔ اس لیے میں حق تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن کم سے کم آیت کا ترجمہ پورا کروں۔ یہ جو اللہ ہے نا، اللہ، اس سے آپ سے زیادہ کوئی آشنا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم جلد اس کے صحیح تلفظ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اگر توڑ کے بولیں گے تو لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اللہ ہے نا، یہ اللہ میں بڑی طاقت ہے۔ اس اللہ کے بعد کا مطلب اللہ سے پہلے والے مطلب سے مختلف ہوتا ہے، یعنی جو پہلے بیان ہو گیا اس کا بالکل برعکس ہو جاتا ہے مطلب اللہ کے بعد۔ لا فتح، کوئی جوان ہی نہیں ہے، کوئی جوان ہی نہیں ہے۔ اللہ کی آواز غیب کی تھی نا، یہ غیبی آواز کہہ رہی ہے کہ کوئی جوان ہی نہیں ہے، یعنی اللہ نے یا غیبی آواز ہے جو اللہ کی آواز ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآنی آواز ہی تو اللہ کی آواز نہیں ہوتی، کبھی غیر قرآنی آواز بھی تو اللہ کی آواز ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کوئی جوانی نہیں ہے۔ اللہ کسی کی جوانی کو ماننے کو تیار نہیں ہے جس کی جوانی میں علی نہ ہو۔ لا فتح الا علی۔ اب اگر میری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی ثابت کرنی ہے تو اپنی جوانی میں علی کو جوڑنا ہوگا، تب جا کے تو جوانی کہلائے گی۔ لا سیف اللہ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کوئی اسلحہ ہی نہیں ماننے کو تیار، اللہ کوئی تیر طوفان بھالا برچی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اللہ کوئی تلوار ہی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالفقار، اور اگر ہے تو ذوالفقار، یعنی اگر یہ پیغام یوں لے لوں کہ دنیا کی جتنی طاقتیں استعمال ہو رہی ہیں وہ اگر ذوالفقار کی اطاعت میں ہے تو طاقت ہے، اور اگر وہ ذوالفقار کی اطاعت میں نہیں ہے تو وہ، بھائی جملہ ہدیہ کروں گا مولانا ناصر، آپ سے دعا چاہوں گا۔ اللہ یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ گویا یوں کہہ لوں کہ ذوالفقار کی اطاعت کے بغیر اگر طاقت کا استعمال ہوگا تو وہ طاقت کا استعمال نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی سے اگر طاقتوں کو نکالنا ہے تو ذوالفقار کی اطاعت میں آنا ہوگا۔ اے میرے حبیب، انکا
لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، ولیکن یہد اللہ من یشاء، مگر ہدایت وہ پائے گا جسے اللہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے پہلے والا مفہوم اور دوسرے والے مفہوم کو کیسے میں سمجھوں گا؟ اے میرے حبیب آپ جسے چاہتے ہیں، نبی تو سب کو چاہتے تھے نا کہ سب کلمہ پڑھ لیں، لہذا کچھ قلم فروش لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت ابو طالب ہیں، نبی بہت چاہتے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ لیں مگر ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو بھائی حضرت ابو طالب کو ہی کیا نبی چاہتے تھے؟ نبی تو اوروں کو بھی چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے تمہاری مان لیتے ہیں، مگر یہی آیت تو ایمان ابو طالب پہ دلیل ہے، اور آیت اس طرح ایمان ابو طالب پر دلیل ہے کہ اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، مگر جو آپ کو چاہتا ہے اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ یہ جو پہلے والا اور بعد والا مفہوم ہے، اس کو اب ذرا اس آیت کے ترجمے میں، اور میں آج کی اس تاریخی مجلس کے اندر جو میرے بھائی نے منعقد کی، غوری صاحب نے اور ان کے رفقا نے اور آپ سب نے یہاں شرکت کر کے اس کا انعقاد کیا، اور پڑھنے والے دور دراز سے تشریف فرما ہے، تو صرف ترجمہ کر کے تبرکاً ہی گزروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے اس آیہ کریمہ میں، اللہ اکبر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی بات ایسی جو کسی کو ناگوار گزرے وہ پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو وہ آواز پسند ہے جو مظلوم کی حمایت میں اٹھے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، چاہے کسی کو برا لگے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اب دنیا کا معمولی مظلوم اس کے حق میں آواز اٹھانا اللہ کو اچھا لگتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں مظلوم کربلا کی۔ یہ مائک پر بات کر رہے ہیں نا، ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، ابھی نقی بھائی پڑھیں گے، نوحہ پڑھیں گے، یا ابھی میں بول رہا ہوں، یہ اونچی آواز میں مائک پر بات کر رہے ہیں نا، کس نے اجازت دی ہے آپ کو؟ کیا آپ کسی کو ناگوار بات کریں اور ایسی بات کریں جو کسی کو بری لگے؟ جہنم میں جائیں جنہیں برا لگتا ہے۔ ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤ، چاہے کسی کو ناگوار گزرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ سارا مجمع میرا سنی شیعہ محترم مجمع، اور میں نے جیسے کہا کہ غیر مسلم بھی تشریف فرمائے، ہندو برادری کو بھی آنے پر، عقیدتوں کا مسئلہ ہے بھائی۔ ایک صاحب مجھ میں تنقید کرنے لگے، آپ اتنا ہندوؤں سے پیار، اتنا سنیوں سے پیار، ہم بھی سنی ہو جائیں؟ جی ایک صاحب مجھ میں تنقید کرنے لگے کہ اتنا پیار تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کیا؟ تو بھائی میرا پیار بھرا جملہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ آپ کے اسی تھر کے علاقے سے مجھے ایک بہت بڑے ہندو زمیندار کا فون آیا کہ مولانا میں نے آپ کا یہ کلپ سنا کہ سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے۔ اس جملے کے بعد میں نے اب اپنے پوتا پوتیوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھنا شروع کر دیا۔ میرا پوتا ہوا تو میں نے اس کا نام علی آنند رکھ دیا ہے۔ ہوتا ہے ہندو میں آنند نام، جی علی آنند۔ تو بھائی آج یہ علی آنند کہلائے گا، کل یہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جی یہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، یہ علی ولی اللہ پڑھے گا، جی یہ مجلس میں آئے گا، یہ کالے کپڑے تو آج ہی پہن رہا ہے۔ کیا پریشانی ہے اچھی بات کرنے میں آپ کو بھائی؟ جی وہ کہتے تھے کہ صاحب بات تو اچھی کرو، آدھا جملہ بولا ہے میں، صلوات پڑھ لینا محمد۔ تم کو جنت مل تو جائے گی، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کے 4 مصرے دیا کروں۔ ڈاکٹر ستیہ پال آنند، تم کو جنت، آپ کو ہدیہ کروں، مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے، تم وہاں تک آ تو جاؤ،
ہر جہاں تک آ گئے. اور آج بھی اگر قاتل حسین کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کہاں چھپ کے بیٹھا ہے تو ڈاکٹر ستیہ پال آنند نے پتہ بتا دیا ہے. تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے. ہر آ گئے اور شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہو. شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہو ہم سمجھ جاتے ہیں قاتل کے مکان تک آ گئے. نعرے حیدری. دیکھیے بہت روشن بات میں کر رہا ہوں اور دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت دیر تک رہوں، مگر کیا کروں کہ بعد والی مجلس کے محتمم منصرم میرے بڑے بھائی، میرے عزیز، میری جان جناب پرویز سمو صاحب بھی ساتھ آئے ہیں ٹنڈوالا یار سے. وہاں آج ہمسا شروع ہو رہا ہے، پہلی مجلس ہے اور آپ کی وجہ سے ہم لیٹ بھی ہو رہے ہیں. تو وہ ساتھ آئے ہیں کہ کہیں اس سے پہلے کہ ان کی پرچی آ جائے. میری پرچی سے مراد لکھی ہوئی پرچی ہے، کوئی اور پرچی نہیں، تو وہ اس سے پہلے ہی میں اتر جاؤں تو بہتر ہے. لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ ضرور کہہ دوں کہ ہم یہ مجلسیں کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے. یہ تو بہت فضول آدمی ہے جو کسی کو چڑھانے کے لیے مجلس کرتا ہو. اس سے چھوٹا آدمی کون ہوگا جو کسی اور کو کچھ کہلانے کے لیے مجلس کرتا ہو. ان سے زیادہ بیدار ذہن، زندہ ضمیر کون ہوگا جسے یہ پتا ہے کہ ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے. یہ پوری قوم اس مجلس کے ذریعے سوزخانی سے لے کر اور سلام تک ایک مشق کرتی ہے ہر مجلس کے اندر، اور وہ ہے ظالم سے دوری اور مظلوم سے پیار. یہ زندگی ہے، یہ مردنی سے نکلنا ہے، یہ حیات واقعی ہے. جی میرے مولا فرماتے ہیں کچھ جنازے تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ جنازے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جن کا احساس مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ اس مجلس کا ایک روشن کام یہ ہے، اور یہ تو کوئی بات نہیں نا، کسی نے دروازے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہاں اندر کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. میں پہلے کہہ چکا ہوں، کچھ دوست میرے ابھی بعد میں آئے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ مجلس، یہ نور ہے، یہ خوشبو ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. جیسے آگ کی تپش اور پھول کی خوشبو وہ کسی کے بھی سامنے میں جا سکتی ہے. جس کا پھول ہے نا، جس نے پھول لگایا ہوا ہے، وہ مالک نہیں ہے کہ خوشبو اتر نہ جائے. پھول اسی کا ہے مگر وہ خوشبو کا مالک نہیں ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. شرعی طور پر بھی یہی مسئلہ ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں کہ اگر کوئی اپنی ذاتی لکڑیوں سے آگ جو ہے وہ جلائے، روشن کرے، تو آگ کی تپش کو تاپنے کے لیے، آگ کی تپش کو، حرارت کو محسوس کرنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ لکڑیوں کا، اس آگ کا ضرور مالک ہے مگر تپش کا مالک نہیں ہے. ایسے ہی وہ پھول کا مالک ہے مگر خوشبو کا مالک نہیں ہے. جی ہم تو پھول کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ پھول سیدہ زہرا کا ہے، یہ بی بی زہرا کا پھول ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ گلشن زہرا کا پھول، بلکہ گلشن سیدہ زہرا کا وہ گلے تر ہے کہ جو کبھی خشک نہیں ہوتا، ہمیشہ تازہ رہتا ہے. اور نہیں صرف تازہ نہیں رہتا بلکہ خوشبو بھی دیتا رہتا ہے. کتنے ہزار میل کے فاصلے پہ کربلا ہے، کتنے ہزار میل کے فاصلے پہ کربلا ہے، مگر آپ نے میر پرخاص میں کربلا سجائی بھی ہے نا. حسین مولا جغرافیہ میں نہیں ہے، دل میں ہے، اور ان پر بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہر اہل دل امام حسین سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں. مجھے اجازت دے دیں کہ میں چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے بیان کروں. چل دیجئے میرے ساتھ، آ جائیے کربلا چلے. 10 محرم تو اس وقت جناب زینب نے پوچھا تھا، اماں، جناب فضا سے پوچھا تھا، اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا خزادی، گھوڑوں کو تازہ سمین سازہ نالیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ حسین کے بدن پہ دوڑایا جائے. جناب زینب نے سوچا یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ کوئی نہیں ہے ان میں اہل دل کے
بڑھ کر روکے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تازہ سمے لگے ہوئے گھوڑے، فربا، چاق چوبند، صحت مند گھوڑے تیار کیے، وہ دوڑنا شروع ہوئے تو وسط میدان میں لا کے روک دیے گئے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ آگے نکل کر آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کے بدن کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ پھر گھوڑے جو دوڑے اور پھر روک دیے گئے۔ کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہا مسلم ابن اوسجہ کے چاہنے والے سامنے آ گئے، وہ لاشا بھی اٹھا رہے ہیں۔ سنیں گے زداروں، میں مختصر کر رہا ہوں، میں نے مختصر کیا۔ سارے لاشیں اٹھا لیے، ایک زہرا کے لال کا لاشا کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ جب آئی ہے نا جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں گیا۔ سب جملہ کہہ رہا ہوں جو مقتل نے لکھا ہے، میرے مولا حسین کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ جناب زینب بھائی کا لاشا پہچان نہیں پائی، اور جب لاشیں پر آئی ہیں تو تعجب سے کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ بی بی جب یہ عمل کر رہی تھی نا اور لاشیں دیکھ رہی تھی، کبھی پائیں تھی کبھی سرہانے آ کر، تو امام سجاد نے فرمایا بھبی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے 2-3 منزلیں لینی ہے اور عبادت کو مکمل اپنے حصے کا بیان مکمل کروں۔ فرمایا زین العابدین مجھے کوئی سالم جگہ نظر نہیں آ رہی۔ بی بی نے کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور پھر فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، مگر اور میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن کے اوپر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو گیا میرا محترم مجمع رونے کے لیے، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں۔ عزادارو عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا دیا۔ سب سے تاخیر سے جس بچے نے پانی پیا وہ سکینہ ہے، بار بار کہتی تھی میرا بابا پیاسا مار دیا، میرا بھائی علی اصغر پیاسا مار دیا۔ بیویوں میں سب سے تاخیر سے جس نے پانی پیا وہ جناب رباب ہے۔ جب امام سجاد کا حکم ملا نا تو کچھ پانی پیا، مگر ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے۔ اجرکم اللہ، ایک ایک گھونٹ پر جناب رباب دریا دریا آنسو بہاتی رہی، اور بہت دیر میں جا کر جناب رباب نے کچھ پانی پیا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دودھ پیتے بچوں کے گھر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے گھروں میں ہوں گے نا بچے جو دودھ پیتے ہیں، دودھ پیتے بچوں کی مائیں بھی شاید میری مجلس سن رہی ہوں، جو دودھ پلانے والے پینے والے بچوں کی ماں ہوتی ہے نا، اس کے ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے میرا بچہ کسی طرح بھوکا نہ رہے، میرا بچہ کسی طرح بھوکا نہ رہے۔ میرے ایک دوست ہندوستان کے رہنے والے بنارس انڈیا کے، وہ کہنے لگے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے صبح عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-6 دوست روڈ پہ چلے گئے اس رستے پہ جہاں جلوس کو جانا تھا، تاکہ انتظامات دیکھ سکیں کہ شہری انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہیں۔ کہنے لگے ہم اس روڈ پہ جا رہے تھے تو سامنے ایک چوک پر چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں نظر آئیں۔ کہنے لگے قریب پہنچے تو ایک اور تعجب میں اضافہ ہوا، وہ یہ کہ ہر گودی میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بات بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ آپ کو بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ میں انتہائی محترم رونے والوں سے جملہ ایک سوال کرتا ہوا گزروں، شام غریبہ میں جناب رباب نے پانی پیا۔ اب تاریخ کا عجیب منظر ہے، آدھی رات گزری تو جناب زینب نے دیکھا کہ بھابھی مضطرب ہے، تو قریب آ کر کہا بھابھی اور بیویوں کی طرح کچھ دیر کے لیے استراحت کر لیجئے، کرم ہے اور پھر ہمیں سفر کرنا ہے۔ تو جناب رباب نے روتے ہوئے فرمایا زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزاداروں، بس ایک منزل اور آگے آ جائیے. یہ قافلہ کربلا سے نکلا ہے، کوفہ کی طرف جا رہا ہے. انداز یہ ہے کہ نیزوں کی انیوں پر شہداء کے سر ہیں، مقدرات عصمت و طہارت بے مقدر و چادر ہیں، انہیں اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے. ان نیزوں کی انیوں پر جو سر ہیں، ان سروں میں ایک سر حبیب ابن مظاہر اسدی کا ہے. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید نہیں ہوا. جب اس کے بابا آئے تو یہ شہر میں نہیں تھا، اور جب واقعہ گزر گیا تو اس کو علم ہوا یہ مسافرت پر تھا، اور اب یہ آ رہا ہے اس طرف جہاں سے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے بابا کا سر لے لے اور کربلا جا کے بابا کا لاشا لے لے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفنا دے. تو اس نے دیکھا کہ خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کے انی پر حبیب کا سر ہے. اس نے جا کر کہا کہ یہ جو سر ہے نا یہ حبیب کا ہے اور میں حبیب کا بیٹا ہوں، یہ مجھے دے دو. اس نے کہا مجھے تو یہ شام تک لے جانا ہے، شام کے دربار میں مجھے انعام ملنا ہے. تو اس نے کہا تمہیں جو پیسے ملیں گے وہ میں دینے کو تیار ہوں، مگر خولی نے دینے سے انکار کیا. بس اصلی بات کہنے کی اور سننے کی یہ ہے کہ قاسم نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کو تیار کیا اور قافلے پر حملہ کیا، اور خولی سے باپ کا سر لینے میں کامیاب ہوا. اور جب سر لے لیا تو دوستوں کو آوازیں دے دے کے کہنے لگا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پہ نہیں اٹھا سکتا. یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک پہنچی. ایک مرتبہ بیڑیاں ہتھ گھڑیاں سنبھالی اور آواز دی بابا یہ سچ کہتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پر نہیں اٹھا سکتا. آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، آپ کا بیٹا حکم الہی کا پابند ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، عبادت کو قبول فرما. بانی مجلس عزا اور ان کے تمام رفقا، حاضرین، مہمانان گرامی، ان سب کی اس کوشش کو قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین